یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ روم کی آیت نمبر 54 تا آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، پھر تمہیں قوت کے بعد پھر کمزوری دے گا، اور وہ سفید بال بناتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے مجرمین کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح یہ الٹے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور ملا ہے علم اور ایمان، تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک، سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ اس دن کام نہ آئے گا ان گنہگاروں کو معذرت کرنا، اور نہ ان سے کوئی تدارک چاہا جائے گا۔ اور ہم نے بیان کیے ہیں آدمیوں کے لیے اس قرآن میں بہت سی مثالیں، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں گے وہ منکر کہ آپ جھوٹ بناتے ہیں۔ یوں اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سو صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور نہ بے برداشت کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ مذکورہ آیات سورہ روم کی آخری آیات ہیں۔ اس صورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات اور ان کے جوابات سے متعلق تھا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی اپنی نشانیاں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں غافل انسان کو بتا کر غفلت سے باز رکھنے کا سامان ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ اس آیت میں مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا
کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک خاکہ پیش کیا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدا بھی کمزور تھی اور اس کی انتہا بھی کمزوری ہوگی۔ درمیان کا جو وقت ہے اس کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا، بلکہ اپنی ابتدائی کمزوری کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں، اور جو آنے والی کمزوری ہے اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ درمیان میں جو وقت ہے، قوت والا وقت ہے، اس کو اللہ کے فرما برداری والے کاموں کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر گزارنا ہے۔ اس لیے کہ انسان ابتدا میں کمزور ہوتا ہے، اس وقت وہ اعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بڑھاپے میں جب کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، اس وقت بھی اس کے وہ اعمال نہیں ہو پاتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے یہ ایک بڑی رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی اور قوت کی حالت میں اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، اور جب وہ ضعف کی، کمزوری کی عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کے ان اعمال کی جزا لکھی جائے اور ثواب لکھا جائے کہ جو یہ اپنی جوانی کے وقت میں کیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اس پر یہ بڑھاپے کی کیفیت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ اگر اس کو یہ قدرت حاصل ہوتی، قوت حاصل ہوتی، تو یہ ضرور اعمال صالحہ کرتا۔ تو جو شخص اپنی جوانی کی حالت میں اچھے اعمال کرتا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں وہ اعمال کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برکات سے وہ اجر اور ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی ابتدا میں کمزور کر دینا، پھر درمیان میں قوت دے دینا، پھر آخر میں پھر دوبارہ کمزور کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا اور ان کی جہالت کا بیان کیا گیا کہ جس روز یہ قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے مناظر اور اس وقت کے عذابات کو سامنے دیکھ کر مدہوش ہو جائیں گے اور قسمیں کھانے لگیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر عیش اور آرام ہمیں ایک گھڑی سے زیادہ کا نہیں ملا، اور اب یہ سامنے جو مصیبت اور عذابات سامنے ہیں، تو انسان کی ایک طبعی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بہت تھوڑے وقت کے لیے رہے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر جھوٹ بول دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، حالانکہ اللہ کے سامنے ان کا جھوٹ بولنا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب یہ اپنی بدعملی کا انکار کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کی جلد ان کی برے اعمال کی گواہی دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور قیامت کے دن جب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی کے لیے رہے، تو اہل علم اور اہل ایمان انہیں کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم دنیا کے اندر قیامت کے دن تک رہو گے، اور تم اسی دن تک کے لیے رہے، اور آج وہی اٹھنے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، لیکن تم اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اس دن جو ہے ان گناہ گاروں کا کوئی عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی ان سے تدارک چاہا جائے گا۔ مراد یہ کہ یہ گناہ گار کہیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جائے، یہ اس کا تدارک کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان اور عمل صالح والی زندگی ہم نے نہیں گزاری، لہٰذا اس کا تدارک یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ فرمایا گیا کہ یہ تدارک بھی ان سے نہیں چاہا جائے گا، اور ان کا کوئی عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرما کر ان کے اس عذر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ جب آپ ان کے سامنے قرآن سے مثالیں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں،
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ نیکی کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی کہ آپ ان کے ان اعمال پر، ان رویوں پر آپ ثابت قدم رہیے، صبر کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی، یا دنیا کے اندر اگر ان پر عذاب کا فیصلہ ہے تو وہ بھی برحق ہے۔ اور آپ ان لوگوں پر جو آپ کو بے برداشت نہ کر دیں، یعنی آپ برداشت سے باہر نہ ہو جائیں، جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار قسم کھا کر جھوٹ بول دیں گے، کیا قبر میں بھی جھوٹ بول سکیں گے؟ قبر کے سوال جواب میں احادیث صحیحہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، یعنی ہائے ہائے مصیبت اور میری کم بختی بدبختی، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار انہیں نہیں ہوگا۔ اگر جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافر لوگ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے پر قادر ہوں گے قیامت کے دن، وہ اپنی برے اعمال کا انکار کر دیں گے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور دنیا کے اندر وہ تھوڑے وقت کے لیے رہے، ایک گھڑی رہے، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ فرمایا گیا اس لیے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ فرشتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے ہاتھ پاؤں کی گواہی لیں اور ان پر حجت تمام کریں۔ اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ان کو دے دیا جاتا تو سب کافر فاجر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا کر ان کے اعضاء کی گواہی لیں گے، اور اس سے ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اس لیے محشر میں یہ آزادی دے دی گئی کہ اگر وہ جھوٹ بولتے بھی ہیں تو بول لیں، تو ان کا یہ جھوٹ بولنا ان کو فائدہ نہیں دے سکے گا، بلکہ اس وقت جو اللہ کی عدالت لگے گی اس میں ان کے جھوٹ بولنے سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا اور انصاف قائم ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پورے وہ چیز انصاف والی سامنے لے آئیں گے اور ان کا جھوٹ کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔